اهدنا الصراط المستقيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذرياته أجمعين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیداں ہے جہاں؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے گارا، اینٹ اس میں ہے ہڈیاں، خون کا ہے گارا، اینٹ اس میں ہے ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی، موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج کی یہ محفل راجہ خضر صاحب کے والد محترم راجہ ذاکر مرحوم کہ ایصال ثواب اور ان کی یاد کے لیے منعقد کی گئی. مجھ سے قبل علماء کرام کے بیانات آپ سن چکے. زیادہ لمبی گفتگو کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، لوگ اکتا جاتے ہیں. لیکن چونکہ مجھے بلایا گیا، حکم دیا گیا، انشاءاللہ انتہائی مختصر دو چار باتیں عمل کی نیت سے اور راجہ صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، اور ہم سب اپنی قبر کو سامنے رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھ کے سنیں گے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مجھے اللہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دنیا میں بھیجا ہے، سب جانتے ہیں بڑے مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے. فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کوٹھی ہو، ایک عمارت ہو جس کے دو دروازے ہوں. ایک بندے کو ایک دروازے سے اس کوٹھی میں داخل کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تیرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، جا ذرا اس کو دیکھ لے. ابھی وہ بندہ اندر گیا، اس نے اس کوٹھی کو دیکھنا شروع کیا. ایک الماری کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی. ابھی اس کے اندر کئی کمرے ہیں، بڑی ساری کوٹھی ہے. کچھ تھوڑا بہت ہی دیکھ پایا تھا، بہت سارا بھی دیکھنا باقی تھا. کہ دوسرے نے جا کے دھکا دیا کہ باہر نکل جا، دوسرے دروازے سے باہر نکال دیا، بس تیرا ٹائم پورا ہو گیا. یہی دنیا کی زندگی میرے بھائی. ایک دروازے سے آئے، ہم نے کتنے علاقہ دیکھا، تمہر دیکھا،
اسلام آباد دیکھا، پنڈی دیکھا، پاکستان دیکھا، چلو ایک دو ملک اور دیکھ لیے ہوں گے. دنیا تو اللہ کی بہت ساری ہے، ابھی ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے کہ موت دھکا دے کے یہاں سے باہر نکال دے گی. اور بڑے بڑے آسمان زمین کھا گئی. سکندر بادشاہ جب مرا نا تو شاعر نقشہ بیان کرتا ہے کہ روبے ماں سکندر دی آکے پوڑ گیوں تو بیڑے نو وچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو بیڑے نو. قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو اتھے لکھا سکندر پہ تو سدیسے سکندر کیڑے نو. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب بولو حضرت جی آپ کی پکڑی واقعی بڑے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، توجہ جی میری طرف. فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام شاید چل نہیں سکتا. موت نے ایسا نام و نشان مٹایا، آج دنیا کے اندر ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ آئے، ہٹو بچوں کی ہوتی صدا تھی، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. لیکن کیا پوچھتے ہو آج لحد کا بھی پتہ نہیں، کسی کے قبر کا نام و نشان بھی پتہ کوئی نہیں ہے. باقی رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، باقی سب نے موت کا پیالہ پینا ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے. لیکن اب آگے دیکھنا ہے کہ موت جو آئے گی تو کیسی آئے گی. میرے بھائیوں دو قسم کے لوگ ہوں گے مرنے والے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا، نطفے سے نسل چلائی ہے، مٹی کی سے بنیاد رکھی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دی، ایک جیسے سب کو. لیکن موت دو طرح کی کیوں ہوگی؟ وہ میرے اعمال کی وجہ سے ہوگی. اب سننا ذرا، موت کی دو حالتیں کیسی ہیں. پہلی حالت، ایک بندہ مرنے لگا، قرآن بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. زور سے کہو ذرا سبحان اللہ، سارے بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے. توجہ کرنا، اللہ کریم نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا. ساری روحوں کو اللہ کریم نے جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. پھر دنیا کا جہان قائم ہوا. اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. قرآن کے پہلے صفحے پہ اللہ نے وہی وعدہ یاد دلایا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا سارے جانوں کا میں ہوں. قاری صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے آخری مقام پر پہنچ گئے، سورۃ الناس پر پہنچ گئے. پھر اللہ کریم نے وہ وعدہ یاد دلایا اور فرمایا قل اعوذ برب الناس. اے لوگوں یاد کرو سارے جانوں کا پالنے والا اللہ کریم ہے. نمازی مسجد میں آیا، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا، حالت قیام ہے، حالت رکوع ہے، حالت سجدہ ہے، قعدے کی حالت ہے، بیٹھنے کی حالت ہے. چار حالتوں کے اندر اللہ نے پھر رب ہونے کو یاد کرایا. کھڑا ہوا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کھڑے ہوئے بھی رب
کا تذکرہ، بیٹھ کر بھی رب رب کا تذکرہ، اتنا کیوں یاد کروایا جا رہا ہے رب رب کا تذکرہ؟ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یاد کروایا جا رہا ہے جب تم قبر کے اندر جاؤ گے نا، پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ اللہ کریم نے جو مسئلہ عالم ارواح سے شروع کیا تھا، جو قرآن کے پہلے صفحے میں بتایا تھا، جو قرآن کے آخری صفحے میں بتایا تھا، جو نماز کی ہر حالت کے اندر بتایا تھا، قبر کے اندر پہلا سوال بھی پھر اللہ کی ربوبیت کے بارے میں ہونا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے موت کو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے مجھے رب مان لیا پھر اس وعدے پر ڈٹ گئے اور پکے ہو گئے۔ جب ایسے بندے کی موت کا وقت آتا ہے، پتہ ہے کیسے موت آتی ہے یا اللہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ موت کے وقت میرے فرشتے آ جاتے ہیں، یا اللہ کیوں آتے ہیں؟ کہ میرے اس بندے کو تسلیاں دینے کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے دنیا کو چھوڑ کر جانے والے مومن بندے تم آگے جا رہا ہے، کوئی ڈر دل کے اندر نہیں رکھنا، تیرے بچے پیچھے رہ رہے ہیں، کوئی غم دل کے اندر نہیں رکھنا، یا اللہ کیوں نہ غم رکھوں، کیوں نہ ڈروں، اجنبی مکان کے اندر جا رہا ہوں، اجنبی جہان کے اندر جو جا رہا ہوں۔ اللہ کریم کے فرشتے فرمائیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس جنت کا تذکرہ علماء سے سنا کرتے تھے، جس جنت کا تذکرہ مفتیان سے سنا کرتے تھے، آج جنت میں داخلے کا وقت آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فرمایا وَأَبْشِرُوا، جزاک اللہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس جنت کا تذکرہ سنا کرتے تھے اب جنت میں داخلے کا وقت آ گیا۔ ایک تو اس بندے کی موت ہے، اور اللہ معاف فرمائے دوسرا وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی نفس کی خواہش کے مطابق گزاری۔ مولانا فرما رہے تھے عبدالحمید صاحب نفس کا محاسبہ کرنا ہے، نفس کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن وہ بندہ جس نے ساری زندگی نفس کی خواہش کے مطابق گزار دی ہے، اب اس بندے کی موت کا وقت آ گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ایسے بندے کی موت کا وقت قریب آئے گا فرشتے اللہ کے آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کہ ماریں گے اس کو، یضربون وجوہہم وادبارہم فذوقوا عذاب الحریق، فرشتے چہرے پہ ماریں گے، پیٹھوں پہ ماریں گے اور کہیں گے چکھ اللہ کی نافرمانی کا مزہ۔ فرشتے کیسے روح نکالیں گے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، بیٹھے ہیں بیٹے پاس بیٹھے ہیں، بھائی پاس بیٹھے ہیں مرنے والے کے، بیوی پاس بیٹھی ہے مرنے والے کی، رشتہ دار سارے پاس بیٹھے ہیں، آنسو گا رہے ہیں، وہ آ کے سلام کر رہے ہیں، مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانو، میں تیرا بھائی، میں تیرا بھتیجا، میں تیرا بیٹا، وہ اس کو پہچان کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ تجھے کیسے پہچانے، اس کے اوپر کیا بن رہی ہے، فرشتوں کے تھپڑ پڑ رہے ہیں اس کو، فرشتے رگوں کو توڑ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے پہچانے، اس کی تو رگوں رگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے مجرم کی روح نکالی جاتی ہے؟ فرمایا جیسے ریشم کی چادر کو کانٹے والی جھاڑی کے اوپر لپیٹ دیا جائے، ایک بندہ چادر کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا جھاڑی کو پکڑ کر کھینچے، چادر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی مجرم کی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ کہو سارے آمین، زور سے کہو آمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کی موت یوں آئے گی تو بندہ کیا کہے گا؟ چیخ پڑے گا قال رب ارجعون، یہ پھر رو کے عرض کرے گا میرے پروردگار ارجعون،
مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مولا میری روح کو نہ نکالا جائے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے۔ ارے کیوں وقت مانگتے ہو؟ ہم نے تو 50 سال دیے تھے، ہم نے تو 70 سال دیے تھے، ارے اب کیوں وقت مانگتے ہو؟ جواب میں بندہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، باقی سارے کام کر چکا، مولا تجھے راضی نہ کر سکا، اب مہلت اس لیے مانگتا ہوں تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ جواب آئے گا کلا، اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تجھے قبر والے جہان میں جانا پڑے گا، محشر کی طرف تمہیں جانا پڑے گا۔ وقت مختصر، آخری بات عرض کر دوں، یہ موت دو طرح کی کیوں آئی؟ میرے اعمال کی وجہ سے آئی۔ جب قیامت کا دن ہوگا پھر بھی دو طرح کے انجام ہوں گے، ایک انجام اس خوش نصیب لوگوں کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج سر کے اوپر آ جائے گا، گرمی کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اللہ کچھ کے خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سارے کو سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ ایسے خوش نصیب بندے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صرف 5 منٹ انتظار کر لیں، بس میں بات ختم کر دوں، ذرا توجہ ادھر ہو جائے گی، صرف 5 منٹ انتظار، اللہ کو خیر توجہ ہے نا میری طرف، آپ توجہ ہے سب حضرات کی، بس صرف میں بات ختم کر لوں، آخری بات۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں، سورج سر پہ ہے، زمین تانبے کی ہے، بندہ تڑپ رہا ہے اور انسان پریشان ہے، ارے کس کے پاس جائے، کون سفارش کرے؟ توجہ کریں تو آپ کو بہت خوبصورت شعر سنوں، شاید تڑپ کر کہنے لگا حالت یہ ہوگی اس وقت کہ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا۔ کہو یار سبحان اللہ، تو کہتا زور سے کہو سبحان اللہ، خفے تو نہیں ہوگا میں دسترخوان کو ہٹوا چھوڑ، دسترخوان لگ جائے گا تھوڑی دیر، تو کہو سبحان اللہ، ناراض ہو رہی، ویسے میں محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد۔ یاد درود شریف ایسے پڑھتے ہیں، زور سے کہو صلی اللہ، وہ آ گئے محمد، کتنا پیارا نام ہے محمد، جب نام لیتے ہیں ہونٹ ہی چمٹ جاتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے ممبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مجھ کو معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے، میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، بے مثال حسن محمد کی میم میں، بے مثال حسن محمد کی میم میں، مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ قیامت کا دن ہے، گرمی ہے بڑی، کس کے پاس جائیں؟
اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق ہے سواری اٹھی صدا عشر سے قربان شاہ سوارا جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغے دیکھو عجب نظارہ دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا اللہ فرماتے ہیں عسا ایبعثک ربک مقام محمودا تیرا رب تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرے گا میرے نبی سفارش کریں گے کچھ بندے گرمی میں تڑپ رہے ہیں کچھ بندے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں اللہ کے نبی کی سفارش قبول کی جائیں گی اللہ کریم فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا میرے محبوب اٹھائیے سر سجدے سے آپ مانگتے جائیں میں اللہ آپ کو عطا کرتا جاؤں گا ایک وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی سے سفارش کریں گے اور دوسرا وہ بندہ ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ جو میرے ہیں جو قرآن والے ہیں ان کی تو میں سفارش کرتا ہوں ان کو تو معاف فرما اور میرے پروردگار میں نے تو پتھر کھا کے تیرا قرآن ان تک پہنچایا تھا جس نے قرآن چھوڑ دیا اس کو بے شک دوزخ میں ڈال دے اب دو طبقے بن جائیں گے ایک نبی کی سفارش والا طبقہ دوسرا نبی کی شکایت والا طبقہ سفارش والے طبقے کو جنت کے لباس پہنائے جائیں گے فرشتوں کے سلام آئیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم دائیں بائیں فرشتوں کے پروٹوکول میں جنت کی راہ پہ چل پڑیں گے اور دوسرا وہ جن کے خلاف شکایت فرمائیں گے اللہ کریم فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ پکڑو زنجیروں میں جکڑو اور جا کر دوزخ کی آگ کے اندر بھون دو میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت ہے وقت تھوڑا ہے میرے لیے وقت بچایا ہی تھوڑا ہے آپ نے چلو خیر ہے تو مختصر بات کو ختم کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جیسے بھی گزارے موت دو قسم کی آئے گی ایک بشارت والی ایک عذاب والی دن قیامت کے بھی فیصلے دو طرح کے ہوں گے بعض کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عیش والی زندگی ہمیشہ کی کامیابی بعض کو الٹے ہاتھ میں ناکامی والی زندگی عذاب والی زندگی دعا یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ راجہ ذاکر صاحب ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے ان کے بیٹوں کو لواحقین کو ان کے بھانجے حاجی محمود صاحب کو دیگر تمام لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو